سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ قربانیوں سے لبریز ہے، قربانیوں سے بری پڑی ان کی زندگی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ والد کو انہوں نے تبلیغ کی تو والد نے ان کے ساتھ اختلاف کیا اور ان کو حکم دیا کہ گھر سے نکل جا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ ہر قسم کی دنیاوی آسائش اور تعیش انہیں والد کے گھر میں میسر تھا، لیکن انہوں نے ایک اللہ کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے والد کا گھر، اس کی مراعات اور سہولتوں کو ٹھکرا دیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور بہت بڑی آزمائش یہ آئی کہ لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت اولاد سے محروم رکھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے در سے مایوس نہیں ہوئے، لگاتار دعائیں کرتے رہے اور یہ دعا کرتے تھے، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو یہ بھی دیکھیں نا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہا، مایوسی کا اظہار نہیں کیا، بندگی کرتے رہے، لمبا عرصہ دعائیں مانگتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا۔ یہ بھی تو قربانی ہے نا، ایک لمبا عرصہ اولاد کا نہ ملنا، پھر بھی اللہ پہ توکل کامل رکھنا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ درست ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی قربانی کی ہی قسم ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آؤ، چنانچہ وہاں چھوڑ کر آئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ اب وہاں نہیں، پتہ نہیں کہ وہاں کیا حالات پیدا ہوں گے، اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کیا حالات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نماز قائم کرنے کے لیے ان کو چھوڑ آؤ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب بیٹا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچا، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ایک اور قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگ لی کہ خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیا، اپنی مرضی کو ٹھونسا نہیں، بیٹا اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے ذبح ہونے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، اپنی طرف سے تو دے دی نا، وہ اللہ تعالیٰ کی آگے سے مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا رحم فضل کرم ہے کہ اس نے متبادل دمبا عطا کر دیا۔ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیوں سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ تعبیر ہے، ایسے تو نہیں نا آگ گلزار بن گئی۔ اقبال نے کہا نا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ بھی تو قربانی تھی نا کہ آگ میں چھلانگ لگانی پڑی، اللہ کے لیے لگا دی، لیکن اللہ نے قدردانی کی۔ اور یہاں سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے انعامات سے بھی نوازا، نوازشات سے نوازا، بیٹا عطا کیا، آگے پھر نبوت ان کی سلسلہ نسب میں رکھ دی، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دنیا میں آوازہ بلند کر دیا، ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ تو انعامات کی بھی بارش اللہ تعالیٰ نے ان پر کی، لیکن قربانیاں، امتحانات اور آزمائشیں پہلے تھیں، انعامات بعد میں تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی قربانیوں سے تعبیر ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پھر مقام عطا کیا وہ انہی قربانیوں کے نتیجے میں تھا۔ تو کوئی بھی عزت مقام ملتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے کوشش کی۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، دانا جو ہے نا وہ خاک میں مل کے گل اور گلے گلزار بنتا ہے، دانا خاک میں ملے گا تو گلے گلزار بنے گا۔ قربانیاں، ایمان اور امتحان لازم و ملزوم ہے نا، جب امتحانات ہوں گے، قربانیاں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نوازشات عطا فرماتے ہیں۔ بغیر قربانیوں کے، امتحانات کے بندہ کے کہ ایسے ہی سب کچھ مل جائے تو اس کا فضل ہے، لیکن اصول ضابطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، نوازشات ہمیں سب مل جائیں، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں خود بھی دین پر عمل نہ کریں، اولادیں بھی عمل نہ کریں، دین کو اپنائیں بھی نہ، اور انعامات وہی ملے، یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ دین پر عمل کیا جائے، پھر نوازشات آتی ہیں۔ اصول ضابطہ تو یہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست سوچ اپنانے